اس طرح لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ آج میری نظر کے سامنے سے جب یہ ویڈیو گزری، اس پر لکھی ہوئی لائن پڑھی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی ساکت و جامد ہو گیا کہ وہاں رفح میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، فلسطینیوں پر آگ برسائی جا رہی ہے، اور یہاں ہمارے حاجی صاحبان حج میں مشغول اور KFC کے برگر کھانے میں مشغول ہیں، اور ہم تمام لوگ بشمول میں خود جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو خود کا احتساب کرتے ہیں، تو یقین مانے روح کانپ جاتی ہے کہ کہیں ہماری یہ نمازیں بروز محشر ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ کیونکہ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 زخم آئے، تب بھی مسجد نبی میں منافقین نمازیں پڑھ رہے تھے، ادھر امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا، تیر برسائے جا رہے تھے، بھوکے پیاسے وہ جنگ لڑ رہے تھے، تب بھی طواف کعبہ جاری تھا، تب بھی منافقین وہاں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اور آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ، یہ 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے جنگ کے لیے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن ان سے بات نہیں کی تھی، ان پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ہم یہاں سوچیں کہ ہماری عبادات سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ طواف کعبہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے کعبہ، تیری تعظیم اپنی جگہ، تیری حرمت اپنی جگہ، لیکن میرے مومن کی تعظیم تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک مومن کی تعظیم، ایک انسان مسلمان کی قیمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، اور یہاں مسلمان بہنوں بیٹیوں کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے، اور ہم تمام لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں۔ یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، یہاں تو کھڑا ہونے کی ضرورت تھی، یہاں تو واقعہ بدر و حنین کی ضرورت تھی۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خوان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ ہاتھ بے زور دل الہات سے خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے۔ سلام پہنچے۔